قیامت اور میدان حشر کے فائنل ججمنٹ ہونے کے بعد حساب ختم ہو چکا ہے، میزان تولے جا چکے ہیں اور آپ سب کو آپ کے نامہ اعمال آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں۔ اور اب بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو خوف اور ڈر سے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ اسی وقت 70,000 فرشتے ایک گھر کو کھینچ کر لائیں گے، جسے دیکھ کر پورے محشر کے میدان میں ایک ہلچل سی مچی ہوگی اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کی پیٹھ پر پل صراط قائم ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر ہر انسان کو چلنا ہے۔ پل صراط کے پل کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام، اسی کا نام دوزخ یعنی جہنم ہے، جس میں 7 طبقے ہیں یعنی 7 دروازے ہیں۔ 7 طبقوں میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ یہ سب دروازے وہاں الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے موسوم ہیں، مشرکین، منافقین اور گناہ کرنے والے، اس کے علاوہ جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خور، سود خور، چوری کرنے والے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو میں قیامت اور میدان حشر کے بعد حالت جہنم میں دوزخ اور دوزخیوں کے بارے میں پوری جانکاری جاننے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط قائم کیا جائے گا اور اس میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور نبیوں اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھا، یہ خبر لایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جاں سے چمٹ جانے والی آگ، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل زنجیریں ہیں، آگ میں تپائے ہوئے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور کرسے ہیں، آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے دار توہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی، بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے۔ لوگوں، غیب کی خبر لانے والا، اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھنے والا بار بار پکار رہا ہے، ذرا کان لگا کر سنو، اَأَنذَرْتُكُمُ النَّارُ، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ اے دانا و بینا لوگوں، اے ہوش و گوش رکھنے والوں، ایک دو اور تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو، یا تو خبر لانے والے کی خبر جھوٹی ہے یا سچی۔ اگر جھوٹی ہے تو جھوٹ کا وبال خبر لانے والے پر ہوگا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ خبر سچی ہوئی تو پھر اے آگ کو جھٹلانے والوں، اے آگ کا مذاق اور تمسخر اڑانے والوں، اے آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والوں، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والوں، جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہیں بھاگ جاؤ گے، کہیں پناہ پاؤ گے، کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے، اس دہکتی ہوئی اور شعلے اگلتی آگ میں جلنا قبول کر لو گے؟
ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جہنم بہت ہی بری قیام گاہ اور بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کو بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ سے یہ ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں دی گئی بعض تفصیلات درج ذیل ہے۔ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں کافر پھٹکارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جہنمیوں کو تھوہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی قناتیں ہوں گی۔ جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری توق ڈالے جائیں گے۔ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ یاد رہے کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے قرآنی آیات کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم دیا گیا ہے۔ قرآنی آیات کے بعد اب احادیث مبارکہ میں دی گئی بعض تفصیلات ملاحظہ ہوں۔ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچتا ہے۔ جہنم کے ایک احاطے کی دو دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا، جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنمی کی ایک داڑھ بڑا دانت احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہاتھ 63 فٹ موٹی ہوگی۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے کیڑی کے جسم کے برابر جسم دیا جائے گا۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکے۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے تھوہر کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دیں۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دیں۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ کر گرے گا۔ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھوسا جائے گا جس طرح نیزے کے دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے، جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے میں 70 سال لگیں گے۔ اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے
گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے۔ جہنم کے سانپ قدم اونٹوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا۔ جہنم کے بچھو قدم خچر کے برابر ہوں گے، ان کے ڈسنے کا اثر 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے۔ کچلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے اور اس قدر جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ آخرت جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم کے صدقے اس سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اب جان لیتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہی ہوگا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار الکبریٰ بہت بڑی آگ کہا گیا ہے، کہیں نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی آگ کہا گیا ہے، کہیں نارن تلظیٰ آگ کی لپٹ کہا گیا ہے اور کہیں نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا ہے۔ اگر انسان کو محض جلا ڈالنا مطلوب ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ لہذا دنیا کی آگ سے کئی درجہ زیادہ گرم ہونے کے باوجود یہ آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی، بلکہ انہیں مسلسل عذاب اور عقاب میں مبتلا رکھے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، انہ مالک خازن جہنم، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ گویا داروغہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا ٹھیک اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ سادہ سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ کا اگر کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں بنائی جائیں گی اور اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے۔ عذاب علیم کی ایسی بدترین جگہ پر اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آبلہ بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ جون جولائی کے موسم میں دوپہر 12 بجے کی گرمی اور لو برداشت کرنا
کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگوں کی اموات تک واقع ہونے لگتی ہیں، حالانکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی یہ شدید گرمی محض جہنم کے سانس یا بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ رب سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی بند ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ جس طرح جیل کے اصل شناخت تو قید بند ہی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اسی طرح جہنم کی اصل شناخت تو آگ ہی ہے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔ ان تمام عذابوں کی تفصیل زہریلے بدبودار ماکولات اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب بھی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج واقع ہوا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی ہو یا باسی ہو یا انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھوتا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض حضرات کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ لذت دہن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کا براہ راست انسان کی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ یہ جہنم کے عذاب کی کچھ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جہنمیوں کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔